سب یہ بتائیے کہ یہ بچہ کارڈک سرجری جو شروع کیا آپ نے، اس میں پرائیویٹ سیکٹر میں بھی سرجری ہو رہی ہے اور ہمارے سرکاری اسپتالوں سے جا کے سرجن وہاں پہ سروسز دے رہے ہیں. آپ یہی سسٹم اپنے سرکاری اسپتالوں میں کیوں نہیں شروع کرتے؟ بہت اچھا سوال انہیں کیا کیوں آپ نے. نہیں آپ جی بالکل آن بورڈ کرتے تاکہ جو پیسے آپ نے وہاں دینے ہیں وہ یہاں ان کو میں دیں آپ کو سارا تاکہ ان کا بتاتا انٹرسٹ ڈیولپ ہو. ہوں. یہ بڑا آپ نے اچھا سوال کیا. دیکھیں پورے پنجاب میں نا پیڈیاٹرک 8 سرجن ہیں، یہ پہلے پتہ ہونا چاہیے. ٹوٹل 8 پورا پنجاب، وہی سرکار میں ہے اور وہی پرائیویٹ میں ہے. جو کیو ہے، جو سرکار کی کیپیسٹی ہے، اس کے باوجود بھی کہ جو لاہور کا چنڈر اسپتال ہے میکسیمم اس کو آپریشنز کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کے پی کے بلوچستان سے بچے وہاں پہ آتے ہیں. کوئی کے پی کے میں کارڈک سرجری پیڈیاٹرک ہے ہی نہیں. جو کنجنٹل ہارٹ ڈیزیز ہے وہ صرف پنجاب میں یہاں پہ ہو رہی ہے، تو وہاں کا لوڈ بھی درا رہا ہے. اور پچھلے دور میں جو 600 کی کیپیسٹی تھی وہ ہم 1500 پہ لے گئے تھے. آپ کو شاید یاد ہو کہ شہباز صاحب کے دور میں چلڈرن کو پچھلی ایکسٹینشن مکمل کی گئی تھی، نئی تھیٹر بنائے گئے تھے. اب سوال یہ ہے کہ اپنی کیپیسٹی کیسے بنانی ہے. جب آپ نے اپنی کیپیسٹی بنانی ہے تو سرجن جو ٹاپ سرجن ہی ہے، جو ابتدائی بیسک کنسلٹنٹ ہے، اس کے لیے بھی آپ کو 5 سال چاہیے. اسی لیے پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ شامل کیا ہے کہ جو 2-3 سال کی کیو ہے ایک دفعہ اس کو نیچے لائیں. لیکن وہ اس پہ صرف اس پہ نہیں رہنا، جو سرکاری اسپتال ہے اس کی کیپیسٹی بھی بڑھانی ہے، اس کے تھیٹرز کی تعداد، اس کے آئی سی یو کے بیڈ، اس کا ہیومن ریسورس. تو اس کو ایک یہ سمجھیں کہ عارضی 2-2.5-3 سال کا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں. اور پرائیویٹ ہسپتال بھی اس میں اوپن ہے. جو پرائیویٹ ہسپتال ہیلتھ کیئر کمیشن کے کرائٹیریا پہ اور اس کے پاس پیڈیاٹرک کارڈک سرجن ہوگا. کئی اسپتال آنا چاہ رہے ہیں تو آپ باہر سے بلائیں. پہلا یہ ہے کہ تو 3-4-5 ہزار بچہ ہر سال خدا نہ خاصا اس وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، نمبر 1 بچانا اس کو ہے. لیکن اس پہ صرف بیس نہیں کرنا، ہمیں اپنے پبلک سیکٹر کو بھی اس کو امپروو کرنا، اس پہ بھی ہم کر رہے ہیں. تو ساتھ یہ اسٹریٹجی شارٹ ٹرم بھی ہے، مڈ ٹرم بھی ہے اور لانگ ٹرم بھی ہے. خیر صاحب، آپ سے میری جتنی گفتگو اب تک ہوئی ہے اس میں مستقبل قریب اور آپ کے عزائم اس میں نظر آتے ہیں. ہم کریں گے، ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، یہ ہو جائے گا. آپ جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، برسر اقتدار جماعت ہے وہ، اس کے تقریب یہ میرا خیال ہے پنجاب میں کوئی محترمہ مریم نواز صاحبہ 9th چیف منسٹر ہیں اور تقریباً 3 دہائیوں سے زیادہ ہو گئے ہیں حکمرانی قوے اقتدار میں رہتے ہوئے. تو 9 وزیر اعلیٰ کے بعد بھی ابھی تک ہم گاگے گیمے کیوں ہیں؟ میں بہت آپ نے دیکھو، پہلی بات ہے پوری دنیا میں ہیلتھ سسٹم کبھی بھی آئیڈیل نہیں ہو سکتا. پوری دنیا میں چیلنج ہے. پیشنٹس آ رہے ہیں. آبادی کے مطابق میز کیوں لیا جاتا ہے؟ وہ دیکھیں، اگر یہ سوال آپ کریں نا کہ آبادی کے مطابق نہیں، جو گروتھ اور آپ کی پر کیپٹا نا آپ کا نظام اس پہ چل رہا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے امریکہ کا، برطانیہ کا، اس کو میٹ ویت کر لیں تو میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہوگا. جو اویلیبل ریسورسز ہیں اس پہ میکسیمم کام کریں، نمبر 1. نمبر 2، پنجاب کا کوئی شہر آپ دیکھ لیں، یو نیم اینی سٹی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ میری پارٹی نے وہاں پہ کہاں کام. ہم اٹک سے شروع کر دیتے ہیں. اٹک کا ہسپتال سارا رینویٹ ہمارے دور میں ہوا ہے. تحصیل حضروں کا ہسپتال ایکسٹینشن ساری ہمارے دور میں ہوئی ہے. واہ کا ہسپتال ہمارے دور میں بنا ہے. پنڈے میں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، یورولوجی انسٹیٹیوٹ، ہولی فیملی، بے نظیر بھٹو ڈسٹرکٹ کی رینویشن ہمارے دور میں ہوئی. تو ہم سفر کر کے چلتے ہیں رحیم گھر کا. چونکہ میرا ایک کیریئر ہے، میں کئی سال سے وابستہ ہوں اس سے، تو ایک جو شہر ہے وہ میری ٹپس پہ ہے. جہلم ہسپتال ہمارے دور میں رینویٹ ہوا ہے. گجرانوالہ میں میڈیکل کالج ہمارے دور میں بنا ہے. نیا 500 بیڈ کا ہسپتال بھی ہمارے دور میں بنا ہے، وہ کام کر رہا ہے. اور جو پرانا اس کو بھی ہم نے رینویٹ کر دیا، اور پچھلے دور میں شروع ہوا تھا اس کو ہم نے رینویٹ کر دیا. اب وزیر آباد کارڈک انسٹیٹیوٹ بھی چوئی پرویزا صاحب نے شروع ضرور کیا تھا، لیکن وہاں پہ این جی او سرجری ساری وہ بھی ہمارے دور میں شروع کی گئی ہے. لاہور میں اگر آپ دیکھیں تو جتنے ٹاورز ہیں، چاہے وہ سرجیکل ٹاور ہے یا غازی الدین بلاک ہے سروسز کا، وہ بھی آپ کو ہمارے دور میں نظر آتا ہے. چلڈرن کی ایکسٹینشن بھی ہمارے دور میں نظر آتی ہے. نیورو سائنسز جو ایل جی ایچ میں، وہ ہمارے دور میں نظر آتا ہے. شاہدرہ ہسپتال ہمارے دور میں بنا، رائیونڈ بنا، منامہ بنا، برکی بنا، کہنا بنا. تو آپ کو بے شمار ہسپتال لاہور میں نظر آتے ہیں. آپ لاہور سے جا کے جائیں، آپ ساؤتھ کی طرف جائیں، رنالے کا ہسپتال جو آپ کریٹ ہوا وہی ہمارے دور میں ہوا ہے. اوکاڑے کے جو ساؤتھ ہسپتال ہے وہی ہمارے دور میں بنا ہے. سائیول میڈیکل کالج اور سائیول ہسپتال آج سے 14 سال پہلے کھنڈر تھا، کھنڈر. اب آپ جا کے دیکھیں سائیول کا جو 500 بیڈ کا بلاک ہے، کارڈک سرجری بھی ہمیں کہا تھا وہاں پہ شروع کر رہے ہیں رحمۃ اللہ علیہ بلاک میں. خانیوال ہسپتال کو ہم نے رینویٹ کیا. ملتان چلے جائیں، ایم آئی کے ڈی ملتان کڈنی انسٹیٹیوٹ. نشتر 2 ہمارے دور میں شروع کیا گیا تھا، لیکن پچھلی گورنمنٹ نے بھی اس پہ 3-4 سال کام کیا. نشتر کی ساری رینویشن ہمارے دور میں ہو رہی ہے. برن یونٹ ہمارے دور میں بنا ہے. شواش وصل ہمارے دور میں بنا ہے. ڈرگ ٹیسٹ لیب ہمارے دور میں آئی ہے. آر بی سی ریجنل بلڈ سینٹر وہ بھی ہمارے دور میں بنا ہے. ڈی جی خان دیکھیں، ڈی جی خان کا کالج ہمارے دور میں بنا ہے. ڈی جی خان کا جو ہسپتال ہے 500 بیڈ کا وہ ہمارے دور میں بنا ہے. انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی تھا وہ پچھلے دور میں بنا تھا، وہ بازار صاحب کے دور میں بنا تھا. بہالپور میں
کڈنی انسٹیٹیوٹ, کارڈک انسٹیٹیوٹ, جہانگیاں والا 400 بیڈ کا ہسپتال ہمارے دور میں بنا ہے. تو رحیم خان میں ایکسٹینشن ہم نے کیا شیخ زاید میں. سو آپ اگر یہ کہنا کہ جو ہمارا دور تھا, 4 میڈیکل نئے کالج گوجرانوالہ, سیالکوٹ, ساہیوال, ڈی جی خان, اور 4 یونیورسٹی ہمارے دور میں بنی. تو یہ کنٹینیوس ایک سفر ہے پورے پنجاب میں. اگر ہم 15 20 25 سال پہلے جائیں گے تو آپ کو نئے ہسپتال وہاں پہ ماڈلر تھیٹر نظر نہیں آئیں گے, آپ کو وہاں پہ اس لیول کی لانڈری نظر نہیں آئے گی, آپ کو اس لیول کا CSSD نظر نہیں آئے گا. تو وقت کے ساتھ ہم امپروو کر رہے ہیں. خواجہ صاحب جو آپ نے اپنی یہ ایک ابھی ویسے معافی چاہتا ہوں میں, نہیں آپ جتنا میں, اچھا میری ایک بات ہے, آپ جو مرضی لفظ بولے, میں نے جو بات کی ریکارڈ ہو گئی بالکل آپ اپنے رپورٹر ہو گئے, جا کے دیکھیں اس میں ایک نقطے کا فرق ہے. نہیں بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. میں نے آپ کو وہ چیزیں بتائی ہیں جو ہم نے کنسٹرکٹ کی ہیں. یہ سب کچھ ہے, یہ سب کچھ ہم مانتے بھی ہیں, یہ سب کچھ گراؤنڈ پہ موجود بھی ہے, لیکن بیماروں پہ کیا گزری ہے یہ ایک الگ کہانی ہے. نہیں وہ تو پھر ہر مریض کی اپنی کہانی ہے. ایسے دور بھی یہاں پہ گزرے ہیں آصف بھائی کہ جب کینسر کے پیشنٹ کلمہ چوک کی سڑکوں پہ تھے, ان کا جواب تو وہ دیں گے نا. دیکھیں ہم نے آتے ہی 6 ماہ میں کینسر اسپتال شروع کیا, 55 ارب روپے کا آصف بھائی, 55 بلین کا. سرگودا نواز شریف کارڈنگ انسٹیٹیوٹ شروع کیا 16 ارب کا, PAC2 بھی ہم شروع کر رہے ہیں. تو آپ یہ کینسر ہاسپٹل, سوری ایک میں سوال پوچھ رہا ہوں, یہ جو کینسر ہاسپٹل جہاں شروع کیا ہے, یہ اس کے پیچھے کیا جو جگہ ہے, جو جگہ پائن روڈ پہ ہے, تو کہتے ہیں کہ ایک گھر بناؤں گا تیرے گھر کے سامنے, یہ تو بالمقابل شوکت خانم نہیں ہے. میں کہتے ہیں شوکت خانم کا کوئی بھی ہسپتال جو اچھا کام کر رہا ہے نا, اس کو کبھی اس پہ نا کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. میں ایک پروفیشنل ہوں ہیلتھ کا, میں کبھی کسی ہسپتال کے بارے میں نہیں کرتا. وہ ٹھیک ہے جو کام کر رہا ہے اپنا بہتر کر رہا ہے, لیکن جو جگہ اویلیبل ہوگی حکومت کے پاس, 350 کنال جگہ ہی ہمارے پاس اویلیبل تھی, اور ہمیں ایک ایسی جگہ چاہیے تھی جو رنگ روڈ کے نیٹ ورک کے ساتھ ہو, جو ایک ایسی روڈ پہ ہو جہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ آپ چلا سکیں, کیونکہ پورے ملک سے لوگوں نے آنا ہے. کو پنجاب اس کو بنا رہا ہے, لیکن اس میں جو مریض آئیں گے وہ پورے پاکستان سے آئیں گے. سو لوگوں کی جو بہتری ہے کہ لوگ کہاں پہ آ سکتے ہیں اور کتنی بڑی جگہ اویلیبل ہے آپ کے پاس, اس کی صرف یہ بنیاد ہے. یہ بنیاد نہیں کہ کوئی قریب ہسپتال قریب ہے. اب PKLI ہم نے بنایا تھا تو ہمیں جو جگہ سوٹ کی ہم نے وہاں بنایا. PKLI میں یہ بتائیں مجھے, مریض نے اگر علاج کرانا ہو تو اس کے لیے کیا مطلب کوئی طریقہ کار بتائیں. جو PKLI ہسپتال ہے نا, اس میں علاج کے لیے اٹانومس بورڈ ہے, اور وہ ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا ہسپتال ہے. میں آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی اس کو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کا بھی سرٹیفائی کر دیا گیا. پنجاب کا وہ پاکستان کا تیسرا چوتھا ہسپتال ہے. اس سے پہلے آغا خان شوق خانم ہوا ہے. تو پہلا پبلک سیکٹر کا پاکستان میں JCI کیا ہے, جی امریکن اسٹینڈرڈ جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل. دیکھیں وہاں پہ وسیلہ آدمی کیسے علاج کرا سکتا ہے وہاں پہ زکوٰۃ فارم موجود ہے. زکوٰۃ فارم سے دیکھیں بات سنیں, زکوٰۃ فارم والا جو سسٹم ہے اور اس کے پروسیس جو ہے اتنا طویل اور اتنا اذیت ناک اور اتنا ذلت آمیز سم ٹائم ہو جاتا ہے کہ اس وقت تک تو وہ آ جاتا ہے چلو بھی پورا ٹکٹ لگ گیا ہے. آصف بھائی کہیں انفرادی ہو سکتا ہے ایسا مسئلہ ہو, اجتماعی. مجھے ذرا اجازت دیں بات کرنے. دیکھیں PKLI ایک اٹانومس بورڈ ہے, اس کے ایک اسٹینڈرڈز ہیں انٹرنیشنل. جو انڈیا اور چائنا میں جن کو جانا پڑتا ہے ٹرانسپلانٹ کے لیے, آج ان کو نہیں جانا پڑتا. تو ایک اس کا وہ فیکٹر بھی دیکھیں. دوسرا جو ہیومن ریسورس کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے, جو ٹرانسپلانٹ سرجن نئے بن رہے ہیں. تیسرا جو آپ نے بات کی ہے نا, ان کا اپنا طریقہ کار, اپنا ماڈل ہے. ماڈل کیا ہے, میں اگر وہاں پہ جاؤں گا اور میں پیشنٹ ہوں تو میں پے کروں گا. اگر کوئی پیشنٹ 50% پے کرتا ہے 50% پے کرے گا. اگر کوئی پیشنٹ پے نہیں کر سکتا تو اس کے لیے زکوٰۃ فارم موجود ہے, وہ پھر زکوٰۃ سے یا چیف منسٹر کا جو ڈیو ہے اس سے ہو جائے گا. تو وہاں پہ جتنے ٹرانسپلانٹ ہوئے ہیں مور دین 50% وہ فری ہوئے ہیں.